نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر 35 اس پر 35 تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا ہے جو دعا کی شکل میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم سبھی سن چکے ہوں گے کہ ایک عظیم الشان ہستی گزرے ہیں، عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے. تو آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو اسوہ اور نمونہ والے نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک یا دو اہم نقطے اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما یہ رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب، میرے پروردگار، اس شہر کو، اس گاؤں کو، اس جگہ کو امن والا بنا دے، شانتی والا بنا دے، پیسفل بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو، مجھے بھی اور میری اولاد کو اس بات سے کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے لگ جائیں، اس سے بچا. ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں توحید کے داعی تھے، بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی، وہیں پر وہ امن و شانتی کے چاہنے والے تھے، وہ فساد چاہنے والے نہیں تھے، وہ لڑائی اور جھگڑا پسند نہیں کرتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو، اس گاؤں کو امن اور شانتی والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو غیر اللہ کی پرستش سے، بتوں کی پرستش سے بچائے رکھ. تو شرک سے بھی یہاں پر انہوں نے پناہ مانگی ہے، اور دوسری طرف امن و شانتی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے گاؤں کو، ہمارے شہر کو یا ہمارے ملک کو امن و شانتی والا بنا. امن کی دعا اللہ سے کیوں کی انہوں نے؟ یہ جو امن جس شہر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اشارہ کر کے، وہ شہر مکہ مکرمہ تھا، اس وقت آباد بھی نہیں تھا. اس کے باوجود آپ علیہ السلام وہاں کی امن و شانتی کی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امن بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. امن جہاں نہیں رہے گا انسان چین سے جی نہیں پائے گا. امن جہاں نہیں رہے گا وہاں فتنہ فساد رہے گا. امن جہاں نہیں رہے گا وہاں بے سکونی، بے چینی، پریشانیاں رہیں گی. امن جہاں نہیں رہے گا وہاں جھگڑا ہوگا. انسان کے جینے کے لیے یہ ساری چیزیں انسان کے معاشرے سے دور رہنا ضروری ہے. وہاں پر اس کے اپوزٹ میں اور اچھی جو چیز ہے وہ ہے امن، اس کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے امن کی بھی دعا فرمائی. اس سے ایک مسئلہ غور کرنے سے یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے بھی محبت کرنی چاہیے. جہاں وہ رہتا ہے، جس ملک میں وہ رہتا ہے، جس گاؤں میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے،
اس سے محبت اسے ہونی چاہیے اور اس کی بھلائی کی دعا بھی اسے کرنی چاہیے اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے گاؤں کے حق میں کہ امن و شانتی والا میرے گاؤں کو، میرے ملک کو بنا دے اللہ۔ آج ہم دعائیں نہیں کرتے، اس لیے ہمارے ملکوں میں، ہمارے علاقوں میں امن و شانتی نہیں ہے۔ کب کیا جھگڑا پیدا ہو جائے یہ خوف مسلط رہتا ہے ذہنوں میں، ڈر اور ہیبت لگی ہوئی رہتی ہے۔ ہم اگر اللہ سے امن مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا کرنے والا ہے۔ امن کا دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قریش، دیلا کی قریش جو سورہ ہے، اس کے اندر دوسری اور تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس تم اللہ کی اس رب کی، اس اللہ کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، کعبۃ اللہ کا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور تمہیں خوف سے بچا کر امن دیا۔ کیا معلوم ہو اس آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امن کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ امن کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امن لانے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کوشش بھی کرنا ضروری ہے امن لانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی بھی شامل ہونا ضروری ہے، اور اللہ ہی امن کا لانے والا ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں امن پیدا فرما دے، فتنے فساد اور جھگڑوں سے دور رکھ۔ امن کی اہمیت اس قدر ہے اسلام کے اندر، ایک حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں پرامن اور صحت کی حالت میں صبح کی اور اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی حیثیت، اس کا مقام ایسے ہے جیسے اسے پوری دنیا دے دی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بس 3 وقت کا کھانا رہے، گھر میں آرام سے رہے، اسے محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، مال کمانے کی ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا۔ حدیث کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو امن و شانتی کی اہمیت بتائی جائے۔ امن کی حالت میں اللہ کے رسول نے کہا، امن کی حالت میں انسان اپنے گھر میں صبح کیا اور اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، تو اس کے پاس گویا ایسے ہے جیسے پوری دنیا اس کے پاس موجود ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، آدمی کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، آرام دہ گدے ہیں، فین ہے، اے سی ہے، کولر ہے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ساری دنیا رہ کر بھی ویسٹ ہے۔ اب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس گھر رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے اور 3 وقت کی روزی روٹی اس کے پیٹ بھرنے کے لیے موجود ہے، اللہ نے اسے اس کے ساتھ ساتھ امن کے ساتھ رکھا ہے، گویا اس کے پاس پوری دنیا اس کو دے دی گئی۔ یعنی امن اتنی بڑی نعمت ہے گویا کہ اس کو پوری دنیا دے دی گئی۔ اسلام کے اندر امن کی اتنی اہمیت ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر امن کب چھن جاتا ہے؟ امن کا چھن جانا ایک عذاب کی بھی شکل ہے۔ قرآن ہی کے اندر آیتوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی تھی۔ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ امن و چین سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امن و چین کی نعمت سے ان کو نوازا تھا، اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے وسیع مقدار میں پہنچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ رزق سے بھی مالا مال کیا ہوا تھا اس بستی کو۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ وہ بستی والے لوگ کیا کیے؟ آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے، رسولوں کی اتباع کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ امن کا اپوزٹ خوف ہے۔
اللہ تعالیٰ 2 سزائیں دیا ان کو ناشکری کی وجہ سے۔ تو امن کسی بستی کو حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں زندگی گزارے گا تو یہ امن کی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور عذاب کے طور پر اس نعمت کو، امن کی نعمت کو، چین و سکون کی نعمت کو چھین لے کر کے ان کو روزی روٹی کی کمی اور تنگی میں مبتلا کر دے گا، اور ان کے اوپر خوف کے حالات لائے گا۔ وہ خوف کی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے، جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جھگڑوں فساد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپسی خاندان کی نفرتوں کے صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ امن کے اپوزٹ ہے۔ یہ کب اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ جب انسان امن کی حالت میں اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اب اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ امن اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر چھین بھی سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے امن کی اپوزٹ جو چیز ہے خوف، اس کو آزمائش کے طور پر بھی مسلط کر دوں کہا۔ انسان اچھا ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کا امن چھین کے بھی آزماتوں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا نمبر اللہ نے فرمایا ہم تمہیں جن چیزوں سے آزمائیں گے، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارا امن چین شانتی چھین کر کے تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو آزمائش کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ امن کو چھین لیتا ہے۔ تو امن بہت بڑی چیز ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور چین سکون اور شانتی کے ساتھ رکھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حصے سے بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ مزید باتیں کہیں گے تو وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ انہی چند باتوں پر خطبے کو درس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی ہمیں کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں امن و شانتی کی زندگی میسر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔